کا ویٹ کر رہے ہیں. اچھا جی لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پرنسپلز آف ایکسیڈنٹ پریونشن اس کے اندر سیفٹی رسک پرابیبلٹی اور سیفٹی رسک سیویرٹی. پرابیبلٹی مینس چانس لائکلیہڈ, ٹھیک ہے, پرابیبلٹی صحیح ہے جی. اب you can also say that the frequency of something happening کہ ایک سال میں, ایک ماہ میں, ایک دن میں, ایک گھنٹے میں کوئی انسیڈنٹ, کوئی ایکسیڈنٹ, ٹھیک ہے, ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو اگر وہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کتنے ہیزرڈ, جو جون سا ہیزرڈ اس کے ساتھ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے, بیسیکلی وہ ہیزرڈ ریپیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, دیٹ مینس فریکوینسی, ٹھیک ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, ایک چیز کتنی بار ہو رہی ہے اور کتنی دفعہ ہو رہی ہے. دوسرے نمبر پہ دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے دیٹ از دا سیویرٹی, دیٹ از دا سیویرٹی. سیویرٹی مینس شدت, ٹھیک ہے, یا ایکسٹینٹ مینس, اس کے دو پہلو ہیں, ایک ہے کہ کتنی انٹینس ہوئی, ایک ہے کہ کتنی شدت سے ہوئی, اور ایک ہے کہ اس کا اثر کتنی دور تک گیا ہے, اس کا افیکٹ کہاں کہاں اور جگہ پہ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں, کسی انسیڈنٹ, کسی ہیزرڈ کے ریلیونٹ, کسی ایکسیڈنٹ, کسی انسیڈنٹ کے ریلیٹڈ, اور یہ دو کنیکٹ ہو رہے ہیں اوپر کسی ہیزرڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہم نے کیے. اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ you have to assign some words to it, ٹھیک ہے. this is very important. Catastrophic, اور اس کا کیا معنی ہے, اس کا یہ جو لیکچر تیار کیا ہوا ہے یہ اسپیسیفکلی فرام جو ایئر کرافٹ کا ریلیٹڈ ہے, ان کا سسٹم جو ہوتا ہے سیفٹی مینجمنٹ سسٹم SMS, یو کین گوگل دیٹ ایز ویل, یہ اس سے دیکھ کے بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس سے کیوں بنایا ہے کیونکہ سب سے اچھا مجھے ڈیٹا ادھر سے اس انڈسٹری سے ملا ہے, اچھا اور کنسائز ڈیٹا, ٹھیک ہے. اور ان کے جو یہ تھا, ان کا جو سیفٹی والا سسٹم ہے یہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے, ٹھیک ہے, کٹنگ ایج ہے, اینڈ دے ہیو نو ادر آپشن. سو اسی لیے آپ دیکھیں کیٹاسٹرافک لکھا ہوا تو آگے کیا ہے, ایئر کرافٹ سلیش اکوپمنٹ ڈسٹرائر, یعنی اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا وہ چیز, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ چیز. یہ آگے ابھی آپ جب اسائنمنٹ ایکسیکیوٹ کرنے جاؤ گے then you have to describe کہ جناب we have identified this hazard and this hazard has these possible consequences. اس hazard کے یہ نتائج ہے. ایک hazard کے 3 سے 4 نتائج ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی سیویرٹی, ان کی فریکوینسی کیا ہوگی, ویری کرے گی, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. تو اچھا, تو ایک یہ چیز امپورٹنٹ ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے آپ نے میننگ بتانا, اس کے کیا بتانا ہے, آپ نے میننگ بتانا. اور اس کے بعد اس کی جو آگے ویلیو اسائن کرنی ہے, کیا اسائن کرنی ہے, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ, یو ہیو ٹو اسائن سم ویلیو, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر 3A لکھا ہوا ہے یا C لکھا ہوا ہے اور آپ نے یہ ٹیبل بنایا ہے, آپ کو تو پتا ہوگا کہ what does C mean, لیکن آپ کے بعد جو نیکسٹ بندہ آئے گا اس سیٹ کے اوپر, مے بی اس کے لیے C کے معنی کچھ اور. سو یو ہیو ٹو ڈیفائن کہ ہم لوگوں نے یا اس پرٹیکولر سینیریو میں اس C کا یہ معنی ہے اور اس کے لیے ورڈ یہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں, یہ اسائنمنٹ میں آپ کے بڑے کام آئیں گے. اسی طرح پروبیبلٹی کی طرف آ جائیں, اور میں آپ کو what I am teaching right now is more of qualitative. It's more qualitative. It's not quantitative. ٹھیک ہے. کوانٹیٹیو میں کیوں نہیں لے کے جا رہا, کیونکہ کوانٹیٹیو میں لے کے جانے کا مطلب ہے کہ آئی ایم ٹیکنگ یو ٹوورڈز دی سرٹیفکیشنز, ٹھیک ہے. اور کورس کنٹینٹ بہت زیادہ
انڈر گریڈ کا کورس ہے اور اس کا جو وڈتھ ہے بریڈتھ ہے وہ کافی زیادہ ہے. ڈیپتھ بھی ہے اس میں لیکن بریڈتھ بھی کافی زیادہ ہے. ٹاپکس بہت زیادہ ہیں. آگے آ رہے ہیں ٹاپکس. آپ ڈفرینٹ ہر ٹاپک ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے. اس وجہ سے کین گیٹ انٹو دی ڈیپتھ آف دس. اب پروبیبلٹی میں جب آپ ویلیو اسائن کریں گے تو دیر آر تھیوریز. ٹھیک ہے, ایک تو پروبیبلٹی کے پرنسپلز ہیں, اس کے فارمولاز ہیں, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کیا چیز ہوتی ہے اس کے کیا بتا رہا تھا, ہاں کچھ تھیوریز ہیں ریلیونٹ ٹو سیفٹی, تو آپ کو وہ تھیوریز بھی پھر پڑھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, وہ کچھ کا ڈیٹا پڑا ہے میرے پاس. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ مجھے وزٹ کر لیں, آئی شیئر اٹ. ٹھیک ہے, تو اب یہ وہ تھیوری سب آپ جب پروبیبلٹی کی ٹرم میں کوانٹیفائی کریں گے تو آپ کے پاس ہر ہیزرڈ کے اگینسٹ there will be some value and that value will get adjusted according to these values. ٹھیک ہے, تو آپ اب یہ ساری چیز ایکسپلین کرنے کا کیوں میں اتنا اس پہ زور لگا رہا ہوں, ٹائم لگا رہا ہوں, کہ آپ جتنا ڈیپتھ میں جائیں گے چیزیں آگے اتنی زیادہ اس کے اندر آپ کو اور بہت ساری چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اسائنمنٹ کرنا چاہیں پوری کنسنٹریشن سے تو یو کین ڈو اے لاٹ آف اسٹف, بٹ ذہن میں ٹائم کی کنسٹرینٹ رکھنی ہے. اچھا, یہ دو ٹیبل بن گئے. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کمبائن دیم. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اینڈ وین وی کمبائن دیم وی گیٹ دس thing, safety, risk, tolerability. Tolerability یعنی کہ ہم کسی ہیزرڈ کو, کسی بھی ہیزرڈ کو کس حد تک ہم ٹالریٹ کر سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹیبل آ جائے گا. اب اس ٹیبل کو جب ہم بناتے ہیں تو کیسے کہ ہم ایک اس کے اس سائڈ کا ہم لے لیتے ہیں سویرٹی. ٹھیک ہے, اس کی روز میں اور اس کی کالم میں ہم رکھ دیتے ہیں پروبیبلٹی. اس کے بعد وی کمبائن دا ٹو اینڈ وی کمبائن دا ٹو, تو یہ ہمارے پاس نیچے پاپولیٹ ہو جاتا ہے ایک ڈیٹا, اینڈ دس از کالڈ میٹرکس. دس از کالڈ میٹرکس. تو پڑھے ہوئے ہیں نا, اٹس جسٹ لائک اے میٹرکس. اس کا تو ہر اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, ویلیوز ہے. ٹھیک ہے جی, تمہارے پاس یہ آ گیا. صحیح ہے. اب اس کے بعد جو شروع میں نے آپ کو کافی چیزیں ایکسپلین کی تھی. فار ایگزامپل وی ہیو کمبائنڈ دس 4 اینڈ دس سی, وی گیٹ 4C. وی گیٹ, ٹھیک ہے. اب 4 کا معنی ادھر پیچھے پڑا ہے, C کا معنی بھی پڑا ہے. اب دونوں کو ہم نے کمبائن کر دیا. ٹھیک ہے جی. جب کمبائن کریں گے تو ان دونوں کا مل کے ایک نیا معنی آئے گا. صحیح ہے جی. اب ہم ہر ایک کا معنی تو نہیں لکھ سکتے, بہت بڑا ہو جائے گا. اس کے نیچے جو ہم لیجنڈ ایک انٹروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیجنڈ میں ہم سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہ جو ہیزرڈز ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں, ان کو ہم کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اب اس ایگزامپل میں 3 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور 3 کیٹیگریز کے لیے ہم نے ایک ورڈ سلیکٹ کیا جو اس کو ان کو ڈسکرائب کر رہا ہے. ون از انٹالریبل, ٹالریبل اینڈ ایکسیپٹیبل. واٹ ڈو وی مین بائی انٹالریبل؟ we'll define it here, we'll describe it. ٹھیک ہے, tolerable will define describe کر کے, acceptable بھی describe کر دیا. اس کے بعد ہم نے اپنا analytical skills یوز کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, اور with the help of those theories ہم نے جناب ان کو 3 colors assign کر دیا. ٹھیک ہے جی, clear ہے. اب now let's get to the point. 5A. 5 means it is happening. اگر یہ آپریشن ہوگا, اگر یہ آپریشن ہوگا تو جو اس کا جو ہیزرڈ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے وہ والا, وہ کیا ہوگا, وہ ہوگا ہی ہوگا. اس کو ہم اسٹاپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, فریکوینسی اس کی بہت زیادہ ہے. ایک 5A اس کی انٹینسٹی یا سیویرٹی یا اس کی ایکسٹینٹ جو ہے انٹینسٹی اور اس کی
ایکسٹینڈ، وہ دونوں کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہے. آپ وٹ شوڈ وی ڈو؟ تو ایسا اگر ایسا حضرت جن آپریشن میں یا جس آپریشن میں موجود ہوگا آپ کی کیا کوشش ہونی چاہیے؟ اس کی فریکوینسی، اس ایکٹیویٹی یا اس آپریشن کی فریکوینسی کو کم سے کم کریں. ٹھیک ہے، اور اگر اوائڈ ہو سکتا ہے تو اوائڈ کریں. دیٹ از ہاؤ اٹ ہیلپس اس. ناؤ کم ٹو دا ون. شاید ہی ہوا بھی صحیح تو نہ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ بھی بہت مائنر اس کا لیول کا. سو وی آر ناٹ ورڈ اباؤٹ. ناؤ 3C, it happens at a certain frequency and its severity and its extent. اور اس کا جو افیکٹ جو آگے چین کے ذریعے آگے کہیں ٹرانسمٹ ہو رہا ہے وہ دونوں کیا ہیں؟ کم ہے، اتنے زیادہ نہیں ہیں. اٹس ٹالریبل. ٹھیک ہے، اینڈ دس از acceptable. Ideally things must be but tolerable also are fine provided وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے آپ tolerable ڈکلیئر کریں. ٹھیک ہے، اور جو ریڈ والے ہیں we are specifically concerned about them. یہ سارا ایکسپلین کر دیا. آپ ایک بیٹا اس کو ریڈ تھرو کرے گا اونچی آواز میں. ٹھیک ہے، آپ لوگ ذہن میں اگر کوئی ایکسپلینیشن آ رہی ہے، کوئی کویشچن آ رہا ہے تو وی کین جو ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں وی ول ڈسکس. Safety risk tolerability created by combining the results of probability and severity scores. Severity probability combinations are presented in the safety risk assessment matrix to determine the safety risk tolerability. یہاں پہ یہ پہلے دو پوائنٹس کی سمجھ آئی ہے. وہی چیز جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دی ہے کہ ہم دونوں کو کمبائن کر کے ہمارے پاس کیا چیز آ گئی؟ سیفٹی رسک ٹالریبلٹی آ گئی. A situation where a safety risk probability has been assessed as occasional hazardous, resulting in a safety index of 4B. کوئی چیز 4B کمبائن ہو کے سیفٹی انڈیکس کیا ہے اس کا 4B آگے. Then exported to a safety risk tolerability table that describes in a narrative form as shown here. وہ جو نیچے لیجنڈ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ڈسکرائب کرنا ضروری ہے. اس کی ریشنل آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ جائیں گے میکینیکل انجینئرنگ کی انڈسٹری میں، ٹھیک ہے، یا کسی آرگنائزیشن میں، تو وہاں پہ ہر لیول کے لوگ ہوں گے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوں گے. ٹیکنیکل لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن جو وزٹر ہوگا یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوگا اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں. تو یہ جو ڈسکرپشن ہے نیچے، یہاں سے وہ فوری طور پہ کیا کر لے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ والا جو ہے یہاں پہ یہ ون ورڈز لکھے ہوں گے، یہ یا جہاں پہ ریڈ ہوگا ایکٹیویٹی کے سامنے، تو آئی ہیو ٹو بی کیئرفل دیئر. ٹھیک ہے. میرا ایک کوشچن تھا سر، یہ جو ہم کلر اسائن کرتے ہیں، یہ اب سپوز کوئی چیز کیٹاسٹرافک ہے اور امپروبیبل ہے، تو اس کو ہم نے ادھر جو دیے ہوئے تو وہ ٹالریبل دیے ہوئے. اب ہمارے پاس کچھ ایسی اگزامپل ہے، سپوز اگر فلڈ ہے یا ہمارے پاس ارتھ کوئک ہے، تو یہ تو ایکسٹریملی کیٹاسٹرافک ہوتی ہیں، جس کی یہ تو پوری سویلائزیشن کو اچھا خاصا ڈیمیج کر دیتے ہیں. تو پھر یہ جو ہم کلر اسائن کرتے ہیں تو یہ کس بیسس پہ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کسی مثال کو فلڈ کو لے لیں جو تو وہ کیٹاسٹرافک ہے اور امپروبیبل، ان کی پروبیبلٹی کافی ایئرس کے بعد ہوتا ہے یا اس کی کافی اسپین ہوتا ہے، لیکن وہ ڈیمیج کر دیتا ہے، تو پھر اس کو ہم نے اس کی طرح ٹالریبل میں لیا ہوا ہے. تو میرا یہ تھا کہ اس کو اس میں ہم نے کیوں نہیں کیا اور یہ ٹالریبل ہے، کس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ نہیں کرنی چاہیے. آپ جی سمجھ آ گئی. جو میں سمجھ رہا ہوں یہ ہے کہ آپ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اس ٹیبل کے ساتھ. جیسے یہ کلر اسائن کس بیس پہ کرتے ہیں؟ اوکیجنلی ہوتے ہیں نا، وہ کیٹاسٹرافک نہیں ہے، لیکن ان کی انٹینسٹی تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا. جب اس کے دو پہلو ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کریکٹ ہے، لیکن پہلے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ ہم شاید ان کو ڈفرینشیٹ کر سکیں ان دو چیزوں کے درمیان. آپ اب
فکر آ رہا ہے تو ریکارڈنگ بھی ہونا. چلیے ہلکا سا اشارہ دوں گا اور سمجھ آنا. آپ این ڈی اے میں کے ڈائریکٹر لگ سکتے ہیں, ڈی جی لگ سکتے ہیں. کون ہے ڈی جی؟ آپ کا نام نہیں لینا ان کا. You have no idea. Well, کیا این ڈی اے میں کے پتہ ہے؟ نیشنل وہ اس کو پتہ ہو, اس سے پوچھیے کون ہے. اپنا آپ بول ایسا رہے کہ اس کی ریکارڈنگ ہو کرنا ہے. بڑا تیز ہے تو سیا. اب بتاؤ ریکارڈنگ بھی آگے اور پورے نام لیا ان کا. اچھا سمجھ لے بات. پہلی یہ چیز ہے کہ جو یو آر این انجینئر, میکینیکل انجینئر, ٹھیک ہے, دیٹس اے نیچرل ڈیزاسٹر which is happening outside your industry. You are not concerned with it. Number one. اس کے جو کنسرن لوگ ہیں وہ اور ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جس انڈسٹری میں کام کر رہے ہو وہ آپریشنز انسانوں نے ڈیزائن کیے ہیں. نیچرل ڈیزاسٹر ہم ڈیزائن نہیں کرتے, اس کا ڈیزائنر کوئی اور ہے, ٹھیک ہے. ہم صرف اس سے پہلے وہ کر سکتے ہیں, تیاری کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ وہ لگے ہوئے ہیں ان کے سسٹم, اور ان کا ٹالریبلٹی ٹیبل انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہوگا کہ فلڈ ہے, فلڈ کتنی ٹائپس کا ہے, کس لیول کا, کس لیول کے فلڈ کو ہم نے ٹالریبل میں رکھنا ہے, کس لیول کے فلڈ کو ہم نے ایکسیپٹیبل رکھنا ہے, کس لیول کے فلڈ کو ہم نے, ٹھیک ہے. ہر چیز آتے رہتے ہیں اکثر, لیکن جس کو آپ ڈیزاسٹرس کہہ رہے ہیں وہ تو ایک ہی دفعہ آیا ہے. Can you predict it? Can you tell? No. Some things we can tell, some things we can't tell. So some things are in our control, some things are not. صحیح ہے. تو ایک تو یہاں پہ ڈسٹنکشن اندازہ ہو گیا آپ کیا کوشچن کا جو ہے وہ کنسرن وہ سیفٹی کنسرن بندے ہینڈل کریں گے. جس سیفٹی کو آپ ڈیل کر رہے ہیں دیٹ ول بی ریلیٹڈ ٹو انڈسٹری. ان دونوں میں ڈفرینس ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. ادھر پر سر ایک اور چھوٹی سی کنفیوژن ہے. ہاں بولیں. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں دو چیزوں کو ڈیزائن کر رہا ہوں. ایک جو ہے نا ماڈل ہے, میں نے ایک بلڈنگ چلو کو ڈیزائن کر رہا ہوں, وہ بہت بڑے لیول پہ بہت بڑی ہے. اس میں پروبیبلٹی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ڈیزاسٹر آ سکتا ہے تو وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتی ہے. اور ایک میرے پاس ایسا ماڈل ہے کہ وہ ذرا سا چھوٹا ہے. اب اس سے وہ جو ہے ارتھ کوئی اتنا اس کو زیادہ ڈیمیج نہیں کر سکتا اس کی بلڈنگ کو. پھر جو میں اگر اپنا جو گراف بناؤں گا تو میں اگر بڑی بلڈنگ ہے تو یہ میں امپروبیبل اور یہ جو ہے کیٹاسٹرافک ہے اس کو پھر اس میں رکھوں گا انٹالرنٹ میں, اور جو چھوٹا میرے پاس ماڈل ہے تو اس کو میں ٹالرنٹ میں ٹالریبل میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. یہ اچھا مجھے خوشی ہے کہ یہ ڈفرینٹ سینیریوز ہیں, ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. یہ سبجیکٹ جو ہے اٹس اے جنیرک ون, یو کین اپلائی اٹ ٹو اینی سچویشن. آپ موٹر وے پہ بھی لگا سکتے ہیں, ہائی ویز پہ بھی لگا سکتے ہیں. آپ جیسے آپ نے این ڈی اے والی سائڈ پہ لے گئے نیچرل ڈیزاسٹرس کی طرف, وہاں بھی ہم کر سکتے ہیں. اب آپ بلڈنگ والی پہلو پہ آ گئے, وہاں پہ بھی جب یہ اپلائی ہوگا تو اس کے بلڈنگ سے کنسرن جو بندے ہیں دے آر گوئنگ ٹو یوز اٹ. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ترکی میں زلزلہ آیا ہے, پورا شہر ملیا میٹ اور ایک بلڈنگ کھڑی ہے. دیکھیے وہ فوٹو دیکھا نہیں دیکھا جو جا کے دیکھیں, ٹھیک ہے, اور جا کے پڑھنا کہ واٹ ہیپن دیئر اور اس کی کانسیکوینسز کیا. تو وہ جو پھر کنسرن محکمہ ہے, جو کنسرن لوگ ہیں, وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن وہ ہیزرڈس کو ڈیفائن کریں گے اور وہاں پہ کریں گے. فار ایگزامپل یہ جو کشمیر کا ریجن ہے دیٹ از آن دا فالٹ لائن, تو وہاں پہ جس لیول کی بھی بلڈنگ بناؤ گے اس میں زلزلے کو آپ پہلے اس کا ہیزرڈ پیچھے ہسٹری میں جاؤ گے, پیچھے ریکارڈ اٹھاؤ گے, اس کے مطابق اس ہیزرڈ کو جتنا کم کر سکتے ہو تھرو یور میئر تھرو یور ڈیزائن اتنا کم کرو گے. ٹھیک ہے. تو آپ کی کوشش ہوگی. اب سینٹورس کھڑا ہے یہاں پہ, کتنی بڑی بلڈنگ ہے, 2 منزلہ مکان کو کمپیئر کریں سینٹورس سے. سینٹورس 7.8 تک کا زلزلہ برداشت کرتا ہے. جاپان میں جائیں وہاں پہ 8 سے above کا زلزلہ برداشت کرنے کی صلاحیت ڈپینڈ کرتا ہے. یہ چیز جو کنسرن جو ایکسپرٹس ہوں گے
جب وہ اپلائی کر رہے ہیں ان چیزوں کو تو they know much better than me اور you. ہمارا تو ڈومین میکینیکل انجینئرنگ ہے, ہماری ڈومین تو انڈسٹری کی ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ہیپی آپ اس طرح ویریڈ سوچ رہے ہیں, دیٹس سم تھنگ گڈ, دیٹس سم تھنگ گریٹ. بٹ اب آپ اپنے آپ کو فوکس کریں کہ یو آر میکینیکل انجینئر, اپنے آپ کو انڈسٹری میں لاؤ, انڈسٹری کے پرسپیکٹو میں کوئی چیز سوچیں, وہاں سے کوئی چیز. ٹھیک ہے, اور آپ کے اسائنمنٹ میں آئی ول ایکسپیکٹ کہ آپ اپنے میکینیکل کے ریلیٹڈ کام کرتے رہیں. آئی ول ویلکم آپ جس بھی پہلو پہ کام کرتے ہیں, آئی ول ویلکم دیٹ, میں آپ کو اسٹاپ نہیں کروں گا, لیکن آئی وڈ بی ہیپی کہ آپ اپنے میکینیکل کے ریلیٹڈ کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں آپ کے اسائنمنٹ کی طرف, اور اس میں آپ کو آئی ہوپ آئی فیل فریش انف. یس ابھی رہتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہم ابھی یہ ہو گیا. اب پرنسپل ایکسیڈنٹ آف ایکسیڈنٹ پریونشن کا لیکچر کنٹینیو ہو رہا ہے. اس میں جو نیکسٹ ہمارا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم ایکسیڈنٹس کو میٹیگیٹ کریں. کیا کریں؟ واٹ ڈز میٹیگیٹ مین؟ میٹیگیٹ کا اردو میں معنی کیا ہے؟ This is one of the ways. علیحدہ کر لینا, آئسولیٹ کر لینا. میٹیگیٹ مینس کم کرنا, کسی چیز کو ریڈیوس کرنا. ٹھیک ہے, تو سپورٹ آپ میٹیگیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ There are two approaches to it. Either isolate the possible accident or incident. اس کے جو let me give again rephrase the example. ایک بس ہے, اس کے بریک فیل ہو گئے, ٹھیک ہے, اور وہ ہے رشی ایریا. اس میں ٹھیک ہے, مین ہائی وے پہ ہے لیکن ہے رشی ایریا. آگے سگنل آ گیا, ڈرائیور کینٹ اپلائی the brakes. What is going to happen? A chain of events. ٹھیک ہے, وہ کوشش کرے گا بچانے کی. یہ جیسے موٹر وے پہ کلر کار میں ہوا ہے, اس بندے نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ جتنا کم سے کم کر سکے کم کرے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود بھی ہٹ تو ہو گیا, خود تو ہو گئی بس کے ساتھ, لیکن اس کے بعد اگلا چیز کیا ہوگی؟ وہ ساتھ والی لین میں بھی وہ ایک دو گاڑیاں آئی, میرے خیال میں ایک گاڑی تو بالکل ہی کریش ہو گئی تھی اور ایک دو اور بھی ہٹ ہوئی. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کا افیکٹ کہاں جا رہا ہے؟ آگے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, آگے بھی جا رہا ہے. ہماری کوشش کیا ہوگی کہ اگر ہو بھی رہا ہے تو وہ کیا رہے؟ آئسولیٹڈ رہے. کیا رہے؟ اس ڈرائیور بیچارے نے کوشش کی اپنی طرف سے کہ وہ کیا رہے, اٹ مسٹ بی آئسولیٹڈ, بٹ ہی couldn't. انسان تھا تو اس سے اندازہ نہیں ہوا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو آئسولیشن مینس کہ آپ اس کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں, اس کہ اگر وہ ہو بھی جائے تو اس کا افیکٹ آگے ٹرانسمٹ آپ میئرز ایسی لے لیں. ٹھیک ہے, now let me give you an example in terms of mechanical engineering. آپ جب انڈسٹری میں جاتے ہیں تو یوزلی لائنز ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ ایک پروسیس کی آؤٹ پٹ اگلے پروسیس کی کیا ہوتی ہے؟ ان پٹ. اس پروسیس کی آؤٹ پٹ اگلے پروسیس کی کیا ہوگی؟ ان پٹ. تو ساری چیزیں کیا ہے ایک دوسرے سے لنکڈ انٹر کنیکٹڈ ہے. اب ایک جگہ پہ اگر کوئی انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے افیکٹس کیا ہوں گے آگے, لیکن پروپیگیٹ. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل سیمنٹ سیکٹر میں اگر آپ بات کریں, آپ کا اوپر چوک ہو گیا سائیکلون, ٹھیک ہے, کلن کے بعد والا, تو اس کا افیکٹ کیا آئے گا؟ وہ جو اس کے ساتھ جتنی مشینری کنیکٹڈ ہے وہ ساری کیا ہو جائے گی؟ وہ بھی ہارڈ ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اگر وہ ٹائملی ڈیٹیکٹ نہ ہو اور وہ چلتے رہے, ادھر سے پریشر, ادھر جیسے پائپ ادھر سے رک جائے اور پیچھے سے پریشر دے رہی ہو موٹر, تو موٹر کیا کرتی ہے؟ خراب ہو سکتا ہے, خراب ہو جائے. سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو افیکٹس کو آئسولیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اور اگر اوائڈ اگر فریکوینسی کم کر سکتے ہیں, جیسے 1A والا بھی کیس ہے, تو فریکوینسی اس کی کیا کریں, کم سے کم کریں, یا بالکل ہی اس چیز کو ہم کیا کر لیں,
अवॉइड करें, क्या करें उसको अवॉइड करें, ठीक है। तो मिटिगेशन ऐसी होती है, यू दो चीजें करते हैं, इधर यू ट्राई टू आइसोलेट द इफेक्ट्स रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आइसोलेट इफेक्ट्स करते हैं सबसे पहले, जितना कर सकते हैं, हो तो नहीं सकते ना, या मैयज ले लेते हैं कि इससे यार इतने इस लेवल तक हो जाएगा तो इट्स ओके, लेकिन उसके बाद तो फिर ठीक है आइसोलेशन की कोशिश करते हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर देते हैं, तीसरा ऑपरेशंस को अवॉइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेवलप द सेफ्टी कल्चर, डेवलप द सेफ्टी कल्चर। अब इस पे आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मैनेजमेंट है वो लीड करती है। दूसरी क्लास को मैंने उधर सीमेंट सेक्टर की एग्जांपल दी थी, वहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा होता है स्टील का बहुत बड़ा, आपको ब्रीफली बता देता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा होता है और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ गार्डर्स लगे होते हैं, आई बीम्स जिन्हें कहते हैं, ये गार्डर जो आई बीम्स घरों में जो लगती हैं, घर वाली छोटी होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है और सैकड़ों की तादाद में होती है, दे आर इन हंड्रेड्स, ठीक है। अब उन्होंने उसको वो उसकी रिवेटिंग होती है, वेल्डिंग होती है, वो और इंस्पेक्शन वो इंडिपेंडेंट एक आउटसोर्स किया जाती है की गई थी वो चीज़। उसमें क्या हो, हमारे जो एक एमडी साहब थे वो सेफ्टी को इतनी परवाह नहीं करते, वो गेयर के बगैर आगे कर रहे थे प्लांट के ऊपर, ठीक है। व्हाट हैपेंड वंस के ऊपर से एक जो आई बीम थी, एक जो गार्डर था आई बीम, दैट रिमेन्ड अनवेल्डेड, या weak welding was there. Something happened and it came down crashing. It was quite far from him. काफी फासले पे था. When it hit the ground, तो वहाँ से chunks निकले हैं. जो फर्श पे लगेगा इतनी हाइट से आके, वो क्या करेगा, फर्श को तोड़ेगा. जो chunks जो है of the floor, they flew like bullets. Everyone remained safe. But the first thing he did was he went to his office and he said, okay, I'll strengthen the safety department. He also used to come in the full gear. अच्छा, जब वो पहले आते थे और बगैर cautiously आ जाते थे, तो जो हमारा वर्कर था, despite telling them, they used to ignore it. लेकिन जब when he started doing it, तो हमारे वर्कर्स भी बहुत केयरफुल हो गए कि ना दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। तो जो मैनेजमेंट है दैट लीड्स, ठीक है, वही कल्चर। आगे कि एम्प्लॉइज एनकरेज टू फॉलो द सेफ्टी कल्चर एंड दैट कैन बी डन बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ द सेफ्टी रिलेटेड। उसमें आप इंफॉर्मेशन उनको आप पैम्पलेट्स दे सकते हैं, ठीक है। आप डिस्प्ले साइंस कर सकते हैं, साइंस डिस्प्ले हुए देखे होंगे आपने, यस, ठीक है। उसके बाद आप उनके अंदर बिहेवियर इनकलकेट कर सकते हैं बाय गिविंग देम ट्रेनिंग्स, ठीक है। इंडस्ट्रीज ट्रेनिंग कराती हैं, ठीक है जी, और रिवार्ड्स और पनिशमेंट्स, ठीक है जी। इस तरह मॉनिटरिंग सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड कल्चर। मॉनिटरिंग का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय मॉनिटरिंग? चेकिंग, टू हैव अ चेक एंड बैलेंस। And you can, आप वहाँ पे बंदे डिप्लॉय कर सकते हैं जो जाके क्या करेंगे, जाके इंस्पेक्शन कर लेंगे, जाके चेक करेंगे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कि जनाब क्या सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन डॉक्यूमेंटिंग द सेफ्टी प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उषा, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, जो भी एक्सीडेंट हो रहा है, उसे आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। और ये ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं होते, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, दे में बी डेली, दे में बी वीकली, दे में बी मंथली, ठीक है। सो मैंने और भी अच्छा, कंडक्टिंग रूटीन सेफ्टी इंस्पेक्शंस, ठीक है। आप रूटीन की सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंडक्ट करें, दैट मस्ट बी अ रूटीन, ठीक है। जिसमें आप जाकर, और इंस्पेक्शन से क्या मानिए, और आपके ज़हन में क्या आ रहा है इंस्पेक्शन से? चेक एंड बैलेंस। इंस्पेक्शन इज वेरी
کا جو اسکوپ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر اسی چیز کی. Now the assignment form the groups of 3. ابھی سی آر کو آپ 3 کا ہو چکے ہیں. سی آر آپ کو گروپس جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھیج دیں. گروپ لیڈر لازمی ہے. ٹھیک ہے, میں کلاس میں ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ چیز ہوگی, گروپ لیڈر لازمی ہونا چاہیے. تو دوسری کلاس میں بتانا بھول رہا ہوں. گروپ لیڈر کا رول بتا دیا کہ گروپ لیڈر ٹیک کیئر کرے گا گروپ کو. کوئی ویک ہے اس کو اٹھانا ہے, ٹھیک ہے. کوئی ڈھیٹ ہے تو مجھے بتانا ہے. سر یہ گدا ہے, اس کو روٹین چاپک مار دے بیٹھے چل کر. امید ہے کہ گلے نہیں ہوں گے. کیا ہے نہیں بیچ میں نہیں. چلے شکر ہے. اچھا آگے you have to select the scenario. آپ نے سینیریو کیا کرنا ہے, سلیکٹ کرنا ہے. جیسے آپ کا کیا رہا ہے بیٹا, وکاس سلیکٹڈ. ایٹ لیسٹ 2 سینیریوز ہائی لائٹ کیے. میں نے آپ کو جنیرک سیمنٹ انڈسٹری کی بات کر دی, ٹھیک ہے. یو کین سلیکٹ, آپ کسی لیب کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کسی ڈپارٹمنٹ کو, کسی بلاک کو, یو کین گو ٹو سم انڈسٹری اف یو وانٹ, ٹھیک ہے. جتنا جہاں پہ آپ کمفرٹیبل فیل کریں, ٹھیک ہے. میری ریکمنڈیشن وڈ بی کہ اگر آپ انڈسٹری میں جا سکتے ہیں تو دیٹ ول بی گریٹ. وہ آپ کے زیادہ آگے زندگی میں آگے ڈگری کے بعد کام ہے. کیونکہ آپ یہ سبجیکٹ ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں, یو آر اسٹڈنگ دا سبجیکٹ, لیکن آپ جب انڈسٹری میں جا کے دیکھیں گے تو آپ اسپیسیفک ہو جائیں گے کہ اچھا یار انڈسٹری میں یہ ہے اور یہ اسٹیٹس چل رہے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. جو کہ ہم ابھی کلاس میں ڈسکس نہیں کر سکتے. اس کے بعد the other thing is یہ سبمیشن ڈیڈ لائن دوسری کلاس نے سلیکٹ کر لی ہے. چونکہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے, آپ کے فیلوز نے سلیکٹ کیا ہے, تو آپ نے اس ڈیڈ لائن کو مس نہیں کرنا. دیٹ از جو لاسٹ ویک ہے بیفور دا مڈ. لاسٹ کلاس میں میں آپ سے ہو سکتا ہے آپ کو بولوں کہ بیٹا آپ آ جاؤ ادھر پریزنٹ کرو. 10 منٹ ہے آپ کے پاس, اینڈ یو ہیو ٹو پریزنٹ یور اسائنمنٹ اینڈ اٹ ول بی ریکارڈڈ, ٹھیک ہے. سو ڈو ٹرائی ٹو ڈو بوتھ. سافٹ فارم میں ہو جائے. آئی پریفر کہ مجھے ہینڈ ریٹن ملے. میرا مجھ سے پوچھیں گے تو آئی وانٹ یا آپ مجھے ہینڈ ریٹن سبمٹ کرنا. اینڈ دا لاسٹ ون از ویری امپورٹنٹ, بی جینوئن. Don't give me stuff copy paste. آپ کے سینئرز کے اسائنمنٹس آپ کو مل جائیں گی. Don't copy from there. ٹھیک ہے, Don't copy from there. ان کو میں لیبس میں لے کے آتا ہوں, اس لیے میں آپ کو لیبس کا نہیں بول رہا, آپ کو اور جگہوں کا بول رہا. ٹھیک ہے. Don't be genuine. تھوڑا کریں, ستھرا کریں, دل کے ساتھ. I don't expect you, پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں, I don't expect you will create. I don't expect you will go to level C6. But C4 you can achieve very easily, no issues. بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو C4 لیول ہٹ کریں. ایک بچے نے ایکسپیکٹ بھی کیا تھا, یہ جو آیا تھا اچھا کیا نام ہے اس کو فالو کر دیا, اویس, ٹھیک ہے. اس نے کلاس کے دوران ہی ڈسکشن کی, آئی انفارم دا انٹائر کلاس. پوچھ لینا اس کو کہ یار جو ہے یو آر ٹاکنگ ایٹ لیول C4 آلریڈی, سو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. محنت کرو, ٹھیک ہے. 3 پیجز تک کی اسائنمنٹ آئی ول بی ہیپی ود دیٹ, ٹھیک ہے. 3 کا گروپ بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ایک لڑکا کسی کلاس میں ایک لڑکا بچ رہا تو وہ 2 کے 2 گروپ بن جائے, ٹھیک ہے. کیونکہ 3 سے اوپر مت جائیے گا کیونکہ اس سے زیادہ کا ورک لوڈ نہیں, صحیح ہے. تو ایک رپورٹ سبمٹ ہوگی, فارمل رپورٹ ہوگی, جس میں میں آپ کو بھی پارٹس اس کے ڈکٹیٹ کرا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں بریف بھی کر دوں گا کہ یہاں سے میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ آپ انٹرنیشنل لیول کے جرنل پیپر لکھ کے مجھے دیں. جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی, کوشش کرنی ہے سر,
Don't become, you are not a researcher at the moment, you are an undergrad student. Just get the exposure. ٹھیک ہے کہ ریسرچ پیپرز کیسے لکھے جاتے ہیں, ان کے پارٹس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. اینڈ ورک ہارڈ, یو ول ورک ہارڈ. جب آپ یہاں پہ آئیں گے, جب آپ بولیں گے, اس کے اندر جو آپ جب آپ ہمیں بتائیں گے تو وہیں سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے. ایون گروپ کے اندر کھڑے جو 3 لڑکے ہوتے ہیں, میں تو ٹیچر ہوں, میں 10 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں, آپ بھی بتا لیں گے یار اس گروپ میں اس لڑکے نے کام کیا, اس نے کام کیا, اور یہ بس پیچھے پیچھے. ٹھیک ہے, ریلو پتہ جیسے کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے بات. دیز آر یو ہیو ٹو کوشش کریں ایز اے گروپ پرفارم کریں, پلان کر کے آئیں. کوئی یہ نہ فیل ہو کہ یار یہ بچہ تھوڑا ویک ہے. That will be the success of the entire group, and that is what I want. I want کہ کسی گروپ کے کسی ممبر کو ہم ویک نہ ہوں. ٹھیک ہے, اور گروپ لیڈر ہیز a lot of stuff to do there. ٹھیک ہے جی. Now I'll tell you the parts of the report جو آپ لکھ لیں اپنے پاس. ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں آپ کو. پریزنٹیشن بنا لیں, اچھی بات ہے اگر ٹائم ہے. ٹائم نہیں ہے تو بینک یور اسائنمنٹ, آپ کام کیا ہوا ہے نا, آپ کو تو پتہ ہوگا چیزوں کا, تو آپ وہاں سے آپ پریزنٹ کر دیں. یو کین یوز دا بورڈ ایز ویل. ٹھیک ہے, 2. لیکن پریزنٹیشن میں کیا ہوتا ہے, جب جو پریزنٹیشن کا ایک پرپز ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا, تو 2 چیزیں کرتی ہیں. ایک تو مجھے بھی ہیلپ کر رہی ہے کہ اچھا میں نے اس وقت کیا بول دیا. اگر یہ ہٹا لیں گے تو میرا یہ لیکچر آگے پیچھے ادھر ادھر میں سوئے شاید کروں. انٹل اور انلیس میں بہت زیادہ پریکٹس کر کے آؤں, یا پھر میں سامنے لکھ کے رکھا ہوا میں نے ادھر, یا دو پاسبلٹیز. یہ سسٹمیٹک کر دیتی ہے آپ کی کمیونیکیشن کو. اور ساتھ میں جب آپ لوگ ہیں, جب آپ بھی بیفور ہینڈ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں, جب آپ سن رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں وہاں سے ورڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں, میجر ورڈ, تو آپ کو بھی ہیلپ فل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہوتا ہے یہاں پہ کور پیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کور پیج پہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اچھا اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, صرف رول نمبر لکھ کے بھیج دیے. ٹھیک ہے, اب میں رول نمبر مجھے کیا یاد ہونا ہے, یا پھر 3 رول نمبر لکھے, 325 400 فلانا, اور آگے نام لکھ دیے. اب مجھے کیا پتا کون سا رول نمبر کس نام کا ہے. سمجھ آ گئی, مجھے پھر وہ ادھر سے دیکھنا پڑتا ہے. تو رول نمبر اور جو نام ہے آپ کا وہ ریٹیفائی ہوگا. ٹھیک ہے, سبمیشن ڈیڈ لائن دیٹ مسٹ بی دیئر. آپ کے اسائنمنٹ کا جو بھی ٹائٹل ہے دیٹ مسٹ بی دیئر. ٹھیک ہے, اسائنمنٹ نمبر مسٹ بی دیئر, وچ اسائنمنٹ از دیئر. میرا پاس والا رجسٹرڈ گروپ میں کلینار والا وہ پھر ریکارڈنگ آف کر 037 والا, وہ اس میں